بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فداک ابی و امی یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، ڈاکٹر محمود سلیم نوری ہومیوپیتھک پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو زمینی یا آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے، اس کا تعلق ہمارے مستقبل سے ہے، ہمارے حال سے ہے، اس کا تعلق ہمارے ماضی سے ہے، اور اس طرف ہماری توجہ بہت کم ہے۔ حالانکہ جس تکلیف یا جس عادت یا بعد میں جو بیماریاں بنتی ہیں، میں جب اس کی طرف آؤں گا اور توجہ دلاؤں گا کہ اس کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں، تو یقیناً یہ دل ہلا دینے والی باتیں ہیں جن پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ ہمارے مستقبل کا معمار ہے، اور ہم لاکھوں روپیہ اس کے بہترین مستقبل کے لیے خرچ کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اور اب بڑا تصور، بڑا خیال، بڑے خواب چنتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ آگے چل کے کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے ہمارا بھی نام روشن ہو۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو کسی اچھے بڑے مقام پہ دیکھے، دین کا کوئی بہت اچھے خدمت گزاری ہو، دنیاوی اعتبار سے ملک و ملت کی خدمت ہو، لیکن اس کے لیے ایک صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر صحت ہوگی تو آپ عبادت بھی کر سکتے ہیں، صحت ہوگی تو آپ حافظ قرآن بھی ہو سکتے ہیں، صحت ہوگی تو آپ ایک اچھے اسپورٹس مین بھی ہو سکتے ہیں، صحت ہوگی تو آپ ایک اچھے انجینئر بھی بن سکتے ہیں، ڈاکٹرز بھی بن سکتے ہیں، وکیل بھی بن سکتے ہیں۔ کسی بھی شعبے کے لیے ایک اچھا صحت مند انسان ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر صحت نہیں ہے تو آپ کا حافظہ بھی متاثر ہوتا ہے، آپ میں بیٹھنے کی قوت نہیں ہوتی ہے، دیگر ایکٹیویٹیز جو ضروری ہیں وہ تمام آپ نہیں کر پاتے۔ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو آپ کی فٹنس کی وجہ سے واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ آنکھیں کمزور ہو گئیں ذرا سے تو آپ کو فضائیہ والوں نے واپس کر دیا، آپ کی جسامت کمزور ہو گئی تو آپ کو جناب عالی دوسری آرم فورس نے آپ کو واپس کر دیا۔ آپ یادداشت کمزور ہے، اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکتے، آپ کی یادداشت کمزور ہے، آپ وکیل نہیں بن سکتے، آپ عالم نہیں بن سکتے، آپ کسی بھی شعبے میں آگے نہیں جاتے کہ جب آپ کی صحت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے کا چلن ایسا ہے، ہر ایک چیز فری پورٹ ہو گئی ہے۔ میڈیا نے ایسے لطف کے جو لطف ایک خاص وقت کے لیے ہوتا ہے، اس کو 24 آورز کے لیے اس کے دروازے کھول دیے ہیں۔ خاص اس کے لمحات ہوتے ہیں، خاص ضرورتیں ہوتی ہیں، خاص تشفیات ہوتی ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے خاص مہربانیاں ہوتی ہیں، خاص مقصد ہوتے ہیں۔ ان تمام کو فراموش کر کے ڈراموں میں عشق و محبت کا رول جو بے ضابطہ ہوتا ہے، بے اصول ہوتا ہے، بے قاعدہ ہوتا ہے، جو قانون شکنی ہوتی ہے، جس میں گناہ دکھائے جاتے ہیں، لیکن ہر ایک چیز کو اس انداز میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کو
کہا جاتا ہے یہ ہیروئزم ہے، ہیروئزم کا رول ہے، اور اسے کردار کو ادا کرنے کے لیے جو مشہور لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور اس کے لیے اسے فی زمانہ جو ہے وہ ہیرو کہا جاتا ہے، اسے جو ہے وہ کاسٹ کرتے ہیں، اور بڑی بڑی جو ہیں وہ ان کو تنخواہیں اور جو بھی ان کو جو فیسلٹیاں ہوتی ہیں ملتی ہیں، اور وہ کردار کرتے ہیں، اور وہ برے کاموں کو، گناہوں کو، بے شرمی کے کاموں کو اور بے حیائی کے کاموں کو، اور جس سے کہ ایک انسان کی صحت برباد ہوتی ہے، رجحان برباد ہوتا ہے، مقاصد برباد ہوتے ہیں، ان تمام کے لیے اسے ہائر کیا جاتا ہے، اور پھر وہ عشق و محبت کے نام پر ڈرامہ دکھایا جاتا ہے۔ اور جو ڈرامے عشق و محبت کے نام پہ دکھائے جاتے ہیں اس کی جو ریٹنگ ہے وہ آپ اس کو چیک کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ واہ جناب عالی، آپ کسی اور شعبہ میں اتنی ریٹنگ نہیں دیکھیں گے، کوئی ڈرامہ اتنا ہٹ نہیں ہوگا جتنا یہ عشق و محبت کے نام پر جو بے ضابطگیاں اور بے حیائیاں اور جناب بے قاعدگیاں، اصول شکنی، قاعدہ شکنی، قانون شکنی دکھائی جاتی ہے، اسلامی اصول کی پامالی، اسلام کے اس میں جو ہے جناب عالی وہ معاذ اللہ مخالفت دکھائی جاتی ہے، اسلامی زندگی اس سے بالکل ہٹ کر وہ زندگی دکھائی جاتی ہے کہ اس زندگی کے جناب اس میں بس آپ اپنی منمانی کر لیں، اور عشق و محبت اور یہ، اور جناب اس سے ہمارے نوجوان طبقہ اپنی باڈی کا جو ایک اسٹیمنا ہے اور جناب باڈی کے جو ایک قاعدے کلیے ہیں، ایک سسٹم ہے جس میں آپ کا گلینڈ سسٹم ساری باڈی کو ایک اصول قاعدے میں جوڑے رکھتا ہے اور آپ کی صحت کو بحال رکھتا ہے، اور ایک بیلنس کا سیٹلمنٹ جو چلا کے رکھتا ہے، جس سے آپ اپنی زندگی کے سارے معاملات میں ایکٹیو بھی رہتے ہیں، وقت بھی دے پاتے ہیں، اور آپ وہ کچھ کر پاتے ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب بیلنس خراب ہوتا ہے اور رجحان کسی ایک ہی طرف مسلسل رہتا ہے تو پھر پورا سسٹم آپ کا کھایا پیا، آپ کی توانائی، یہ سب کچھ جو ہے وہ اس طرف مبذول ہو جاتی ہے، اور وہ سسٹم ہی سب سے زیادہ فعال ہو جاتا ہے، اور آپ کی ساری جو جناب علی توانائی اسی طرف مبذول ہو جاتی ہے، اور پھر باقی سسٹم جو ہیں وہ پینڈنگ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ذہن اس کو کہتا ہے کہ باقی کام بعد میں رہنے دو، یہ کام سب سے زیادہ اہم ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ آپ کی جسم امبیلنس ہو جاتا ہے اور پھر کمزوری کی طرف آپ آ جاتے ہیں۔ سیکسول آرگنز پر جب دوران خون بہت بڑھ جائے گا، آنکھوں میں ایسے نظارے ہوں گے کہ جو آپ کے ان سسٹمز کو آن کرتے ہیں کہ جو سسٹم ایک خاص وقت کے لیے ہے اور اس کا ایک خاص جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے، تو وہ جب عمومی طور پر ریگولیٹ ہونا شروع ہو جائے اور جب دیکھیں تو وہی کچھ دیکھیں کہ جو سسٹم کو فعال کرنے والا ہو، آنکھوں میں بھی وہی، میموری میں بھی وہی، تحت شعور میں بھی وہی، لا شعور میں بھی وہی، سو رہے ہیں تو جناب خواب میں بھی وہی، اٹھ رہے ہیں تو آپ موبائل کھولتے ہیں تو نظارہ بھی وہی، تو پھر وہ آپ کا سسٹم جو ہے جو سیکسول آرگن کا ہوتا ہے وہ اتنا فعال ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اس میں دوران خون بڑھنے کی وجہ سے اس کی جو بھی سیکریشن ہوتی ہے بہت فاسٹ ہو جاتی ہے، اور پھر پیشاب میں قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر احتلام کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر اریٹیشن کی وجہ سے پھر اگر وہ منی نہ نکلے تو ذہن بے چین رہتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمارا نوجوان طبقہ نو عمر سے لے کر یہ میں نے جب تک شادی نہیں ہو جاتی لوگ اس طرف کے جو ہے وہ رجحان میں پڑ جاتے ہیں، اور منی بار بار ہفتے میں 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار 10 بار خارج کرنے لگتے ہیں، اور ہر بار یہی سوچتے ہیں کہ بس یہ آخری دفعہ کرتے ہیں پھر نہیں کریں گے، اور اس طرح یہ ایک نشے کی صورت میں ایڈکشن باڈی میں آ جاتا ہے۔ جس طرح کوئی نشہ کیے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا، اسی طرح پھر یہ ایک عادت بن جاتی ہے جس سے آپ پھر آپ کے لیے خود نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے، کسی کو بتانا بھی مشکل ہوتا ہے، اور آپ کی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے، آپ کی پوزیشن جو آپ فرسٹ آ رہے ہوتے ہیں، ہاں آپ فرسٹ آ رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کے مارکس بہت کم ہو جاتے ہیں، آپ پاسنگ مارک بھی بہت مشکل سے لیتے ہیں،
آپ جہاں بہت اچھے اسپورٹس مین تھے وہاں پر اب آپ کی سانس پھولنے لگ جاتی ہے. آپ کا چہرہ جہاں کھلا رہتا تھا، لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کی جسمانی خد و خال کو دیکھ کے رشک کرتے تھے. اب لوگ پوچھتے ہیں آپ کو کیا ہو گیا، آپ اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، سارے ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں، لیکن یہ بات تو شیئر بھی نہیں کی جا سکتی جس پہ ہم خود مبتلا ہیں. تو المختصر یہ ہے کہ خود بھی آپ تھوڑی سی ہمت کریں. باقی آپ کی ہمت بنانے کے لیے، آپ کے وائٹل فورس کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کے جسم میں جو توانائی امبیلنس ہو گئی ہے اسے بیلنس کرنے کے لیے، آپ کے ذہن سے سیکسول رجحان کو کسی حد تک 75% تک کم کرنے کے لیے ہم آپ کو ایسی دوائی بتا دیتے ہیں جو ہر طرح کے سائیڈ ایفیکٹ سے بھی محفوظ دوائی ہے. اور آپ اس کو استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ نے جس جڑی بوٹی سے یہ دوا بنی ہے اس میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ہمدرد دوائی ہے، بہت ہی شفا بخش دوائی ہے، اور آپ کو دوبارہ آپ کی روٹین پہ لا سکتی ہے. آپ اگر خود بھی تھوڑا سا کوشش کر لیں تو. اور یہ کوشش کر لیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت آپ کی صحت ہے، اسے بربادی سے نکالنا، اپنا مستقبل بچانا آپ کا اور آپ کے ماں باپ کا کی ذمہ داری اور خواب ہے. تو میں والدین اگر اسے دیکھ رہے ہیں میرے لیکچر کو تو مہربانی کریں وہ بھی بچوں کی طرف توجہ کریں. اگر ان کی صحت بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور ٹیسٹ وغیرہ میں کوئی بیماری بھی نہیں آتی اور وہ کمزور سے کمزور ہو رہے ہیں تو پھر آپ اس طرف توجہ کریں. اور وہ بتاتے بھی نہیں ہیں تو بے ضرر دوائی ہے، ہم حافظے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اچھی صحت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اچھے اعصابی طاقت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. آپ اپنے بچے کو استعمال کرا سکتے ہیں، کسی طرح بھی استعمال کرا سکتے ہیں. نوجوان طبقہ ہے اس طرف نہیں آتا کھانے کی طرف، آپ اس کو بغیر بتائے بھی دے سکتے ہیں، شربت میں ڈال کے، چائے میں ڈال کے، سادے چاول میں ڈال کے بھی دے سکتے ہیں. آپ خود بھی اگر چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آپ اس عادت بری سے نکل سکیں، اپنی صحت بچانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں. آپ ہم سے اگر مزید کوئی ڈسکشن ہے تو آپ ہمارے 0315271995 ہم سے رابطہ کر لیں. کوئی پوچھنا ہے علامت تو آپ ہم سے پوچھیں، یقیناً ہماری نظر سے گزرے گا، ہمیں معلوم ہوگا، ہم ضرور موقع پاتے ہی آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے. تو یہ دوائی سٹیفسیگیریا جو ہے وہ آپ کو امبیلنس پوزیشن سے بھی نکالے گی، آپ کے حافظے کو دوبارہ جو ہے وہ متحرک کرے گی، دوبارہ سے جو ہے اس کا بیلنس مکمل کرے گی. آپ کے جسم میں جو بھی ایک پوزیشن آؤٹ ہو رہی ہے، آپ کی صحت گر رہی ہے، اسے بھی جو ہے وہ بیلنس کی طرف لے کر آئے گی. سٹیفسیگیریا جرمن میں لے لیں، 30 پوٹنسی میں لے لیں اور 5 قطرے دن میں 3 بار لے لیں. تو انشاءاللہ اگر آپ نے یہ مہینے بھر بھی استعمال کیا اور خود بھی انشاءاللہ یہ دوا آپ کو خود جو ہے وہ سیکس کی طرف سے نکالے گی، اس رجحان سے نکالے گی. آپ کو جو بھی آپ اس طرف جاتے ہیں جسے ہم زبان مستنی کہتے ہیں اس طرف راغب کرتے ہیں، اس سے بھی آپ کو جو ہے نا وہ دور رکھے گی. لیکن آپ ایسے ویڈیوز اور اس طرح کے پروگرام نہ دیکھیں جو آپ کے سیکس کو جو ہے متحرک کرتا ہے. آپ کو جب آپ اکیلے ہوں اور آپ کو شیطان یا آپ کی نفس جو ہے وہ سیکسول آرگنس کی طرف لے جاتا ہے، موبائل آپ کو فوراً اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ آپ اس میں یار کوئی ایسی ویب سائٹ لگاؤ، ایسا ڈرامہ لگاؤ، تو آپ کوشش کریں ایسا نہ کریں. تھوڑی ہمت کر لیجئے، آپ اپنے موبائل میں سورہ یاسین شریف اور جناب سورہ رحمان شریف ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ فوراً جو ہے وہ قرآن لگا کر اور کانوں کو لگا دیا کریں تو انشاءاللہ وہ سکون آپ کو میسر آئے گا کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور آپ کے جسم کو بیلنس کرنے، آپ کی روح آپ کے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہترین یہ ایک نسخہ ہے. اور دلوں کا اطمینان صرف اللہ تعالیٰ ہی کی یاد میں ہے. تو اس سے نکلنا ہے اور آپ کو ضرور نکلنا ہے اور آپ کو ہمت کرنی ہے. اگر آپ ہمت نہیں کریں گے تو سب کچھ ہار جائیں گے. اور جب آپ کو ہوش آئے گا تو پھر کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہوگا. آج بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ خود ہمت کر لیں. اگر آپ والدین ہیں تو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوئے بغیر جو ہے وہ اس طرف آ جائیں، ہماری بتائی ہوئی دوا جو ہے وہ لے آئیں، اس کو شروع کریں. عام طور پہ ہر جگہ مل جاتی ہے ہومیوپیتھک میڈیکل اسٹور سے. ہمارے لائق کوئی بھی مشورہ ہو، کوئی بھی کسی طرح کی خدمت ہو، کوئی علاج معالجے میں آپ ہم سے تعاون چاہتے ہیں، آپ ہم سے ہمارے نمبر پر جو ہے وہ رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ مشکل سے مشکل لمحات میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور بگڑی سے بگڑی صحت کو بھی انشاءاللہ دوبارہ سے جو ہے
وہ بیلنس کرنے کے لیے اور دوبارہ سے صحت کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ ہمارا شعبہ یہی ہے، ہماری خدمت یہی ہے اور ہمارا مقصد یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہدایت پہ رکھے اور ہم گمراہی سے بچیں اور اپنی اولادوں کو بچائیں۔ ہمارا یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس میں فائدہ ہے تو اپنے دوست احباب کو شیئر کریں اور ان سے کہیں کہ بھئی یہ جو نصیحت آمیز بات ہوتی ہے یا صحت کے حوالے سے دوبارہ سے ہمیں جو ہے ڈیولپ کرنے سے متعلق ہے، بھائی یہی سننا ہے۔ ہم اس سے بھاگتے ہیں، مسجد میں بھی دیر سے جاتے ہیں، کوئی بھی اصولی قاعدے والا پروگرام بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، کہیں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ہمارے صحت کے وہ بھی ہم نہیں تو بھائی یہ سب چیزیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ان چیزوں سے آگاہی ضروری ہے اور نقصانات سے بچنے کے لیے تلافی ضروری ہے۔ تو مہربانی کریں اس طرح کے اگر لیکچر آتے ہیں تو غور سے سنا کریں، آپ جلد بازی نہ کیا کریں۔ یہ ہمارے حال اور ہمارے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے بہت ضروری ہے کہ ہم انہیں اس طرح وہ چیزیں پرووائڈ کریں کہ جیسا کہ ان کی ضرورت ہے۔ خالی پیسہ کمانے یا دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا، ان کے ایمان بچانا، ان کی صحت بچانا یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم جو ہے وہ جز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔